السلام علیکم ناظرین، ٹریولنگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں آصف جاہ کا مقبرہ، اور ہم داخل ہو رہے ہیں نور جہاں باغ سے۔ یہیں پر موجود ہے اکبری سرائے جہاں کے باغ میں یہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد، جہاں سے ہم داخل ہوں گے آصف جاہ کے مقبرے میں۔ اکبری سرائے کے بائیں طرف موجود ہے آصف جاہ کا مقبرہ، جبکہ دائیں طرف موجود ہے جہانگیر کا مقبرہ۔ یہ اپنے دور کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، جس میں کہ ایک تالاب ہے اور اس میں ایک فوارہ بھی موجود ہے۔ نور جہاں کے باغ میں موجود اکبری سرائے میں کل 180 کمرے ہیں، جو کہ مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ آصف جاہ کا مقبرہ اس مسجد کی پچھلی جانب موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر اور سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا، جسے کہ سکھ دور میں راجہ رنجیت سنگھ نے اکھڑوا لیا تھا۔ آصف جاہ کا اصل نام ابو الحسن تھا، جو کہ مرزا غیاث بیگ کا بیٹا تھا، جو کہ ایران کے صوبے خراسان کے گورنر شریف کا بیٹا تھا۔ وہ 1569 میں خراسان میں پیدا ہوا، اور اس کا باپ ایران سے جلا وطن ہو کر شہنشاہ اکبر کے دور میں انڈیا آ گیا۔ اس کا باپ اپنی محنت سے بہت جلد اکبر کے دربار میں سیکرٹری کے عہدہ پر فائز ہو گیا۔ مرزا غیاث بیگ بہت ہی ذہین آدمی تھا، اور وہ اپنی محنت سے بہت جلد شہنشاہ کے دربار میں وزیر مقرر ہوا۔ آصف جاہ کا خاندان اس وقت بام عروج پر تھا جب اس کی چھوٹی بہن مہر النساء کی شادی شہنشاہ جہانگیر سے ہوئی۔ مہر النساء جہانگیر کی سب سے لاڈلی بیوی تھی، جسے پہلے اس نے نور محل اور بعد میں نور جہاں کا خطاب دیا، اور پھر نور جہاں کی سفارش پر ابو الحسن کو آصف جاہ اور اس کے والد مرزا غیاث بیگ کو اعتماد الدولہ کا خطاب دیا گیا، اور پھر نور جہاں کی سفارش پر آصف جاہ کو بنگال کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب شہزادہ خرم جہانگیر کا بیٹا، جو کہ بعد میں شاہ جہاں بنا، ارجمند بانو کی محبت میں مبتلا ہوا، جو کہ آصف جاہ کی بیٹی تھی، اور پھر شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے شہزادہ خرم کی شادی آصف جاہ کی بیٹی ارجمند بانو سے کر دی، اور اس طرح سے وہ مزید طاقتور ہو گیا مغل حکومت میں۔ اور پھر نور جہاں کی بیٹی لاڈلی بیگم کی شادی جہانگیر کے بیٹے شہریار سے ہو گئی، جو کہ اس کے پہلے خاوند علی کلی خان، جو کہ شیر افغن کے نام سے مشہور تھا، اس سے تھی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے دونوں بہن بھائیوں کی محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ اس کا داماد ولی عہد بنے، جبکہ آصف جاہ چاہتا تھا کہ اس کا داماد ولی عہد بن جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جہانگیر کے سپہ سالار مہابت خان نے جہانگیر کو اغوا کر لیا، اور نور جہاں اور آصف جاہ دونوں نے مل کر اسے آزاد کروایا، اور بدلے میں شہنشاہ جہانگیر نے شہزادہ خرم کو، جو کہ بغاوت کا مجرم تھا، معاف کر دیا، اور آصف جاہ کو لاہور اور ملتان کا گورنر مقرر کیا۔ آصف جاہ کی سیاست سے شہزادہ شہریار اور دوسرے تمام شہزادے مارے گئے، اور شہزادہ خرم شہنشاہ بن گیا، اور جب شہزادہ خرم شہنشاہ شاہ جہان بن گیا تو آصف جاہ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا، اور اس نے اپنی بہن نور جہاں کو بھی نظر بند کر دیا تھا۔
اور پھر اس کی بیٹی ارجمند بانو ممتاز بیگم بن گئی اور وہ سپہ سالار۔ اور پھر جون 1931 میں اس کی سب سے پیاری بیٹی ممتاز بیگم 38 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ بیٹی کی وفات کے ٹھیک 10 سال بعد 21 نومبر سن 1641 کو آصف جاہ 72 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور شاہ جہان نے اس کی قبر پر بہت عالی شان مقبرہ بنوایا جو کہ 20 لاکھ کی رقم سے 4 سال میں مکمل ہوا۔ اس مقبرہ کی تعمیر میں سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کا استعمال ہوا۔ یہ ایک خوبصورت 8 پہلو مقبرہ ہے جس کے 8 دروازے ہیں۔ قبر کا تعویذ جو کہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کنندہ ہیں۔ آصف جاہ تعمیرات کا بہت شوقین تھا اور اس نے 20 لاکھ کی خطیر رقم سے لاہور میں ایک بہت بڑی حویلی بنائی جو کہ آج کل گورنمنٹ گرلز کالج چونا منڈی کی عمارت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے سری نگر میں نشاط باغ اور دلی اور آگرہ میں بہت سی عمارتیں بنوائیں۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس مقبرے سے تمام قیمتی پتھر وغیرہ اکھاڑ لیے گئے اور انہیں حضوری باغ اور گولڈن ٹیمپل وغیرہ سکھوں کی عمارات میں استعمال کر لیا گیا۔ مقبرے کے کل 8 دروازے ہیں جبکہ یہاں پر 4 پانی کے تالاب بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت مقبرے کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ماضی میں خوبصورت مقبرے کے ارد گرد ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہوا کرتا تھا، اور اب یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔